بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بڑی بڑی چند علامات کا تذکرہ گزشتہ دنوں کے اندر احادیث کی روشنی میں آیا تھا. ان نشانیوں میں متعینہ ایک خاص نشانی اور خطرناک قسم کا فتنہ دجال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں، دجال، اس کے حلیہ اور اس کی شخصیت کے بارے میں بہت واضح بیان صادر فرمایا ہے کہ امت کسی بھی طرح سے اس فتنہ پرور شخص کے بارے میں، اس عظیم فتنے کے بارے میں کسی بھی قسم کے اشتباہ کے اندر نہ رہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے بیچ میں دجال سے بڑا اور خطرناک کوئی فتنہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی ابتدائے انسانیت اور اختتام کائنات، اس پورے درمیان میں امت پر بہت طرح کے حالات آئیں گے، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن کوئی بھی فتنہ اور کوئی بھی آزمائش دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا. سب سے خطرناک یہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا کرتے تھے، اس لیے کہ دجال کا اپنی پورے فتنہ انگیزی کے ساتھ ظاہر ہونا یہ تو مسلم ہے، لیکن اس کے وقت اور زمانے کی کوئی نشاندہی اور تعین نہیں کی گئی تھی. اس لیے ہر نبی اس کے بارے میں چوکنا رہا اور اپنی قوموں کو، امتیوں کو چوکنا اور آگاہ کرتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو پچھلے انبیاء کے مقابلے میں نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے اس کے بارے میں اشتباہ نہ رہے. اور یہ ایک انسان ہوگا، یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا، اور ابتلا اور استدراج، ڈھیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سے خدائی طاقتوں سے نوازے گا جو خود اس کے لیے ڈھیل کا سبب ہوگی اور امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوگا. تو طلسماتی اور جادوئی قسم کی اور خدائی بہت سی طاقتوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجیں گے. کب بھیجیں گے؟ اخیر زمانے کے اندر، قیامت سے پہلے. اس کے وقت اور زمانے کا کوئی پتہ نہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اتنا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ دجال اور اس کے فتنے کا ظہور ہوگا. یہ دین، کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ دجال کی شخصیت کا ظہور ہوگا. اس پر یقین رکھنا ہے. ہاں، پھر اس کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی ذات پر اور اس کی خدائی، طلسماتی جو مظاہرے ہوں گے طاقت و قوت کے، ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا ہے. یہ ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ. تو چونکہ دجال کا ظاہر ہونا ہے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، وہ تشریف لائیں گے، تو اس پیش نظر پچھلے ہفتوں میں یہ بات آئی کہ بہت سے لوگ عیسیٰ مسیح ہونے کے دعوے دار آئے دن اٹھتے چلے جاتے ہیں. اب جب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کا خاتمہ کریں گے
تو اب دجال کو کسی شخصیت کے بجائے سسٹم اور ٹیکنالوجی سے جو ہے تعبیر کیا جانے لگا کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں مل کر یہی دجال ہیں، ان کی جو تمام قوتیں اور طاقتیں یہی دجالی قوت ہے۔ اور جو دجال کی آنکھ کے بارے میں بتلایا گیا تو کہتے ہیں کہ جو سیٹلائٹ ہے جو پوری دنیا کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، تو وہ جو ہے وہی دجال کی آنکھ کا مطلب وہی ہے سیٹلائٹ۔ تو پورے ٹیکنالوجی پر اس کو فٹ کر کے اور مختلف جنگوں میں جو مختلف لوگوں کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اسی پر فٹ کرنے کی اور جھوٹے مسیحیت کے دعوے داروں کو مسیح ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا ہے کہ دجال ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، کوئی سسٹم اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، اور یہ سب کچھ وہ کرے گا جو خدا کے کرنے کا کام ہے وہ اللہ کے اختیار دینے سے کرے گا، اور دے گا اللہ تعالیٰ اختیار اس کو استدراج اور ڈھیل دینے کے لیے اور امت مسلمہ کی آزمائش کے لیے۔ اگر یہ سارے اس کے کردوت ٹیکنالوجی اور سسٹم کے ذریعے ہوں تو یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے، یہ کوئی خلاف عادت چیز نہیں ہوگی، یہ کوئی ایمان کے لیے آزمائش کی بات نہیں ہے۔ زمانہ ترقی کرتا رہتا ہے، آلات و اسباب مختلف چیزوں کے انجام دینے اور وجود میں لانے کے آلات وجود پذیر ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، سسٹم بدلتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ایک انسان ہے، یہود کی نسل میں سے ہوگا، اور پھر آگے حدیث کے اندر اس کے ظاہری حلیے کے بارے میں اور اس کے ہاتھوں کھدائی کیا کام ظاہر ہوں گے، ان ساری چیزوں کا تفصیل سے بیان آ رہا ہے۔ تو اس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی آگاہی کے ساتھ اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور خاص طور سے سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کی تاکید فرمائی ہے کہ سورہ کہف کی پابندی سے تلاوت کرنے والا انشاءاللہ اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دجال کے چنگل میں نہیں آئے گا، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، پوری سورہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی کم ہمت ہے، دینی اور طبعی اعتبار سے سست واقع ہے، اتنی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ ہر جمعہ کو پوری سورہ کہف کی تلاوت کر لے، تو اور چھوٹ دے دی گئی اور تخفیف کر دی گئی کہ ابتدائی 10 آیتوں کی اور آخر کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیں، اور بعض روایات میں صرف شروع کی 10 آیات، تو صرف سورہ کہف کی ابتدائی شروع کی 10 آیات کی بھی اگر کوئی پابندی سے تلاوت کرنے کا معمول بنائے ہوئے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دجال اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے بیچ میں انسانیت پر دجال سے بڑا کوئی آزمائشی حال نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يخفى علیکم ان اللہ تعالی لیس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اوپر مخفی نہیں ہے، اللہ کی ذات، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں اور صفات نبوی تعلیمات کی روشنی میں تم پر بالکل واضح ہے، جو نبیوں نے بتلایا سکھلایا اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس اعتبار سے اللہ کی ذات بالکل ہمارے اوپر واضح ہے، مخفی نہیں ہے۔ مخفی نہیں کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کا وجود، اس کی طاقت و قدرت، صفات کمال، عیب سے نقائص سے پاک ہونا، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، مخفی ہے، بالکل ہمارے اوپر ظاہر ہے، مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لیس بعور، فرماتے ہیں کہ سنو اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، کانا ہونا یہ عیب کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے اور بہت سارے عیوب سے پاک ہے، ایسے ہی کانے ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اعضاء و جوارح سے پاک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، لیکن خاص طور سے ایک خاص وصف کا ذکر فرما رہے ہیں دجال کے مقابلے کے اندر۔ دجال جو آئے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ کانا ہوگا،
اس لیے جو اللہ برحق ہے، جو خالق کائنات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، عیبدار نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَىٰ، اور مسیح دجال دائنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائنی آنکھ عیبدار ہوگی۔ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس طرح گویا کہ اس کی آنکھ گول پھولے ہوئے انگور ہے، بالکل گول موٹا پھولا ہوا انگور کی شکل میں اس کی آنکھ بالکل باہر ہوگی، ایک آنکھ ہوگی اور دائنی آنکھ وہ بھی عیبدار ہوگی۔ آگے روایت آئے گی کہ دجال کی بائیں آنکھ کے اندر عیب کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو دونوں روایتوں کو ملا کر علماء نے یہ نچوڑ اور یہ خلاصہ پیش کیا ہے کہ دونوں آنکھ اس کی عیبدار ہوگی۔ بائیں آنکھ اس معنی کر کے عیبدار ہوگی کہ بائیں آنکھ ہوگی ہی نہیں، بائیں آنکھ پیشانی اور گال سے بالکل سپاٹ، چمڑا اور گوشت برابر ہوگا، وہاں نہ آنکھ کا کوئی نشان ہوگا نہ کوئی گڈھا ہوگا، یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے۔ اور دائنی آنکھ جو بظاہر آنکھ کی شکل میں ہوگی تو وہ عیبدار اس طرح ہوگی کہ بالکل بھاری پھولی ہوئی ہوگی، ڈھیلا باہر لٹکا ہوا ہوگا، جو نہایت ہی بدصورت ہونے کی علامت ہے۔ تو کانا ہونا، ایک آنکھ کا ہونا اور وہ ایک آنکھ میں نہایت بھونڈی ہونا، بدصورت ہونا، خوفناک ہونا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کی خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے، لہذا دجال اس صفت والے کو جب تم خدائی کاموں کو کرتے ہوئے دیکھنا تو بہک مت جانا، اس بات کو یاد رکھنا کہ ایسا عیبدار انسان یہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسیح دجال یہ دائنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس طرح کہ گویا کہ اس کی آنکھ پھولے ہوئے گویا کہ انگور ہے، انگور کی طرح بالکل پھولی ہوئی ہوگی، نہایت ہی عیبدار ہوگی۔ یہ بھی ہے روایتوں کے اندر کہ اس آنکھ پر بھی موٹا اس طرح کوئی چیز لٹک رہی ہوگی جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا چتھڑا جو ہے لٹک رہا ہے، ایسی خراب اور نہایت ہی قبیح قسم کی بدشکل قسم کی اس کی آنکھ ہوگی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بین عینیہ کافارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے ڈرایا ہے۔ دجال جیسے کانا ہوگا، آور اس کا ایک فصف ہے، ایسے ہی وہ کذاب بھی ہے۔ دجل جس کو دجال کہا جاتا ہے، دجل سے جو بنا ہے، اس معنی کے اندر ہی خود فریب اور دھوکہ دھڑی اور جھوٹ کا معنی شامل ہے۔ اس معنی کر اس کو کذاب اور دجال کہا گیا ہے کہ وہ جو کچھ پیش کرے گا، جو کچھ اپنی حرکات دکھائے گا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ظاہری شعبدہ بازی ہوگی، وہ نگاہوں کا الٹ پھیر ہوگا، طلسماتی قوت ہوگی۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے دجال آور سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ دجال کذاب وہ آور ہوگا، کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور سنو تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، تمہارا پروردگار عیبدار نہیں ہے۔ یہ اس روایت میں اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ کی روایت میں یہ ایک بات ہمارے لیے غور کرنے کی ہے، اور یہ بات ہمیں اب سمجھنا ہے، یہ نہیں چھوڑنا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم کو کہاں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ اس تعلق سے اب امت کو بہکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دجال کو کہا جا رہا ہے کہ کانا ہوگا، اور اس کا تقابل میں پہلے اللہ کی ذات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم کا نام ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی شخصیت انسان سے پرے ہے، انسان کی کن اور عقل کے اندر اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لیکن ہے ایک ذات، ایک شخصیت۔ اس شخصیت کے مقابلے میں جھوٹے انسانی دجال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تقابل بھی ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ جھوٹا دجال بھی ایک شخص ہوگا، شخصیت ہوگی، اور یہ شخصیت انسان ہوگی، کوئی سسٹم اور ٹیکنالوجی نہیں ہوگی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تقابل بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے۔ لہٰذا کوئی اگر ہمیں آ کر سمجھائے کہ امریکہ اور فرانس کا جو ہے یہ دجال ہیں، ایک پوری قوت کا نام ہے، اور سیٹلائٹ یہ دجال کی آگ ہے، تو سب گمراہ کن باتیں ہیں، یہ دین اور احادیث کی نصوص کے خلاف ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اور غلاتے ہیں شکیل بن حنیف والے کہ امریکہ کے اخیر کے اندر ہے کا اور فرانس کے شروع میں فا اور را، تو اخیر کا اس کا کا ادھر کا فا اور را ملا کے ہو گیا کافر، تو اسے کافر کی بات ہے، حالانکہ یہاں پیشانی پہ لکھے ہونے کی بات ہے، ایک شخصیت کی بات ہے۔ اور ایسے ہی روایتوں کے اندر ہے کہ اس کافر لکھے ہوئے کو ہر ایمان والا پڑھے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی زبان اور کسی حروف تہجی کا علم حاصل کیے ہوئے ہو نہ ہو، وہ الف با کو پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، ABCD پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، اگر وہ خالص و مخلص مومن ہے تو دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی پر کافر لکھا ہوا وہ پڑھے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو دنیا کا چاہے جتنی تعلیمی ڈگری جمع کیے ہوئے ہو وہ اس کو نہیں پڑھ پائے گا۔ جبکہ آج دنیا کے یہ دونوں ملکوں کے لکھے ہوئے نام اگر ہم لکھیں امریکہ اور فرانس، اردو میں لکھیں تو ہر اردو داں پڑھ لے گا، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو یا نہ ہو، انگریزی میں لکھیں تو ہر انگریزی داں پڑھ لے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ تو یہ ساری نشانیاں ذرا سا غور کرنے سے اور ان احادیث کو سن کر ذہن میں رکھنے سے ہم خود ہی ان گمراہ کن دعوتوں کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنا عقیدہ بچا لیں گے۔ فرماتے ہیں بینا مکتوب بین عینیہ کافا، دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ جو دونوں، ایک تو آنکھ ہوگی نہیں، آنکھ کی جگہ سپاٹ ہوگی، لیکن جو ایک آنکھ کا حصہ کی جو جگہ ہوتی ہے اور دوسری جو عیبدار آنکھ ہوگی، ان دونوں کے درمیانی حصے کے اندر کافر لکھا ہوا، اور یہ کافر اردو کی طرح کاف الف زبر کا اور فارا کافر نہیں لکھا ہوگا، بلکہ کاف فا را الگ الگ لکھا ہوگا، یعنی کفر کا 3 مادے کا حرف لکھا ہوگا۔ اور ایمان والا، حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ یقرأہ کل مومن، ہر ایمان والا وہ لکھا ہوا پڑھ لے گا، اور جو مخلص مومن نہیں ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس دوسری حدیث کے اندر ایک نئی بات دجال کے بارے میں بتلائی گئی کہ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار وانی انذرکم کما انذر به نوح قومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تم کو دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتلائی۔ تمام نبیوں نے صرف دجال سے ڈرایا ہے، ایک فتنہ دجال کا آئے گا، اس سے آگاہ رہے گا، وہ کیسا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوگی، کسی نے بیان نہیں کی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات تم کو بتلانے جا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ کیا بات ہے؟ انہ اعور، کہ دجال کانا ہوگا، یہ کسی نبی نے نہیں بتلائی، دجال کانا ہوگا، اور یہ کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز لے کر چلے گا، وہ اپنے ساتھ جنت و جہنم جیسی چیز لے کر پیش کرے گا، دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ جنت ہے اور فلاں جو ہے دوسری چیز یہ جہنم ہے۔ لیکن فرماتے ہیں فالتی یقول انہا الجنہ، لیکن یاد رکھو کہ دجال جس کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہے۔ جو اس کی جنت کے لالچ میں آ کر اس پر ایمان لائے گا، مان لے گا، وہ اس کو جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ اللہ کی جہنم کا مستحق ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وانی انذرکم، اور سنو میں تم کو دجال سے باخبر کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، ویسے ہی جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی دجال کے بارے میں لوگوں کو، انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تو فرما رہے کہ میں بھی تم لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ و الرٹ کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک نئی بات کہ وہ اپنے ساتھ جنت و جہنم جیسی کوئی چیز لے کر چلے گا، جس کو وہ جنت اور جہنم کہے گا، لیکن جو کچھ وہ دکھلائے گا وہ سب حقیقت کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ ایمان والے اسی بنیاد پر اس کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، اور ایمان سے خالی لوگ اس کی ظاہری
شعبدہ بازی کے دھوکے میں آ کر اس کو قبول کریں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو کر اللہ کی ہمیشہ کے جہنمی ہو جائے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ دجال ظاہر ہوگا اس حال میں کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ۔ پانی سے مراد راحت و آرام کی چیز علماء نے لکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اپنے ساتھ پانی لے کر چلے، جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر زمانے کے اندر جو تیسری عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کو لے کر ہوگی، دنیا میں پانی کا بحران ہوگا، تو ممکن ہے کہ اس وقت دجالی قوت پانی اس کے کنٹرول میں ہو، حقیقی پانی اپنے ساتھ ہو، ونار اور آگ بھی اس کے ساتھ ہوگی، یعنی راحت و آرام کی چیز یا پانی اور آگ یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہ چلے گا پھرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، لیکن وہ چیز جس کو لوگ پانی دیکھ رہے ہوں گے وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی، جو اس پانی کے لیے اس کے پاس جائے گا، اس پانی میں غوطہ لگائے گا، وہ در حقیقت اللہ کی جہنم میں غوطہ لگا رہا ہے جو ہمیشہ اب جلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، اور وہ چیز جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، تو وہ در حقیقت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ آگ دیکھ کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایمان والا اس آگ کو کی بنا پر دجال کا انکار کرے گا تو دجال اپنے چیلوں کو دکھلانے کے لیے سزا کے طور پر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ وہ آگ میں چلا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ اللہ کی جنت میں گیا ہے، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے سائے کے اندر وہ گیا ہے۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، کہہ رہے تم میں سے جو اس زمانے کو پالے، دجال اس کیفیت کے ساتھ نکل جائے اور آگ پانی لے کر، یہ زمانہ جس کو مل جائے، اس زمانے میں جو پہنچ جائے، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، تو وہ گرے، وہ پڑے اس میں جس کو آگ دیکھ رہا ہے۔ پانی دیکھ کر ادھر نہ لگ کے دجال کی آگ میں وہ لگ کے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، وہی حقیقت میں جنت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے اس زمانے کو پائے تو وہ گرے پڑے اس چیز میں جس کو آگ دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، کیونکہ وہ آگ نہیں حقیقت میں، وہ حقیقت میں اللہ کا پاکیزہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسلم شریف کے اندر آگے یہ مزید اضافہ ہے، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا غَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، کہ سنو دجال ممسوح العین ہوگا۔ یہ بائیں آنکھ کے بارے میں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بعض روایتوں کے اندر داہنی آنکھ کے کانا ہونے کی اور بعض روایتوں میں بائیں آنکھ کے عیبدار ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو بائیں آنکھ کے جہاں عیبدار ہونے کا تذکرہ ہے ممسوح العین لکھا ہوا ہے، اور ممسوح العین کا مطلب اس کی آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ برابر ہوگی، وہاں نہ آنکھ کا کوئی نشان ہوگا نہ کوئی گڈھا ہوگا۔ اور جہاں آور کی بات ہے تو وہ داہنی آنکھ جو موجود ہوگی وہ عیبدار ہوگی، کانی ہوگی، اس کے اوپر نہایت موٹا ناخنا ہوگا، گوشت کا لوتھڑا گویا اس کے اوپر لگا ہوا ہوگا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، کہہ رہے ہیں کہ اس کافر لکھے ہوئے لفظ کو ہر ایمان والا پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، دنیا کی زبان اور تعلیم کے اعتبار سے تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، لیکن اگر ایمان والا ہے تو وہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا پڑھے گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین الیسریٰ، دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، یعنی بائیں آنکھ اس کی عیبدار ہوگی۔ عور کا معنی عربی کے اندر جیسے کانے کو کہتے ہیں ایسے ہی مطلقاً عیب کو بھی کہتے ہیں۔ تو اوپر کی جو روایت تھی حذیفہ ابن الیمان کی، اور یہ جو روایت ہے
دونوں کا حاصل یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کا ابدار ہوگی، اس معنی کر کہ وہ آنکھ ہی نہیں ہوگی، وہ حصہ بالکل چکنا اور سپاٹ برابر ہوگا۔ جفال الشعر، وہ بہت بال والا ہوگا، دجال کے بدن کے اوپر بہت بال ہوں گے۔ معہ جنتہ و نارہ، اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی جہنم ہوگی۔ فنارہ جنت و جنتہ نار، لیکن یاد رکھنا کہ اس کی جو جہنم ہے وہ حقیقت میں جنت ہے اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ تو یہ دجال کے احوال اور کیفیات مختلف احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل جائے، میرے تمہارے بیچ میں رہتے ہوئے ظاہر ہو جائے، فانا حجیجہ دونکم، تو میں تمہارے آگے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں گا، میں تم سے اس کو دفاع کروں گا، اس کے لیے اس کو نمٹنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے وقت اور نکلنے کے زمانے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی یہ خطرہ اور ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی وہ ظاہر ہو سکتا ہے اور نکل سکتا ہے، جیسا کہ آگے مستقل ایک باب آئے گا۔ ابن سیاد ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، بڑی اول پھول باتیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو حضرت عمر کو لے کر گئے تھے کہ چلو ابن سیاد کو دیکھتے ہیں، کہیں وہی دجال تو نہیں ہے۔ تو ابن سیاد یہود کا بیٹا تھا، انسان تھا، اس انسان کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ چلے وہی تو دجال، وہی دجال تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی بتلا رہا ہے کہ دجال انسان ہوگا اور یہود کی اولاد میں سے ہوگا، اور آپ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ میرے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی کو اس کے نکلنے کا وقت نہیں بتلایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل جائے گا تو میں تم لوگوں سے اس کا دفاع کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ ظاہر ہو اس وقت جب کہ میں تمہارے بیچ نہ رہوں، میرے جانے کے بعد نکلے، تو پھر ہر آدمی اپنے نفس کا دفاع کرنے والا ہو، پھر ہر آدمی کو انتظام اور تیاری کرنی ہوگی اپنے آپ کو دجال سے بچانے کی۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے اوپر میرا جانشین، میرے بعد میرا جو سایہ ہے امت کے اوپر، جو میری حفاظت کی ضمانت ہے میری ذات کے ذریعے امت کی، کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیابت فرمائیں گے۔ انہ شاب قطۃ، سنو وہ نوجوان ہونا، جوان ہونا، نوجوان ہونا، یہ کسی سسٹم کو نہیں کہا جاتا ہے، یہ انسان کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ جوان ہوگا، قطۃ گھنگرانے بال والا ہوگا، عینہ طافیۃ، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، کأنی اشبہ بعبد العزى بن قطن، گویا کہ میں اس کو مشابہ قرار دے سکتا ہوں عبد العزى ابن قطن کے، یہود میں سے ایک شخص تھا اسے خراب ہونے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو کوئی اسی سے ملتی جلتی کوئی شخصیت دیکھنا ہو کہ دجال کیسا ہوگا تو عبد العزى ابن قطن کو دیکھ لو، اسی سے ملتا جلتا دجال کا حلیہ ہوگا۔ تو میرے جانے کے بعد ہر آدمی خود اپنا دفاع کرے گا دجال سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کرنے والا نسخہ بتلا دیا، کیسے ہر آدمی کرے گا۔ فرماتے ہیں فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تم میں سے جو دجال کو پالے تو وہ اس کے اوپر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ روایتوں کے اندر دوسری روایت میں 10 کا لفظ ہے، ابتدائی 10 آیات کو پڑھے، اس سے دجال سے، اس کے فتنے سے پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ تو ہر آدمی کو خود بچنا ہے اس کے فتنے سے، ایک زمانے تک وہ آتنک پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، گمراہ کرے گا، پھر اس کے کچھ لمحے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر خاتمہ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک وقت ہوگا جو امت کے لیے آزمائش کا ہوگا، تو امت کیسے بچے گی؟ اس کو خود تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلا دیا ہے کہ جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، نہ ہو سکے تو ابتدائی آیات 10 آیات کی تو ضرور تلاوت کیجیے۔ یہ دجال کے
فتنے سے بچنے کا حفاظتی ہتھیار ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تیر اور تلوار سے بچ جائیں گے، کسی کے بھی تیر اور تلوار کا اس کے اوپر داؤں نہیں چلے گا، صرف حضرت عیسیٰ کا داؤں چلے گا۔ وفی روایت فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے، مطلب وہی ہے کہ جب دجال کے فتنے کو پائے تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھے۔ فإنها جواركم من فتنته، کیونکہ یہ صورتیں، یہ سورہ کہف کی آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، جو اس کو پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ آگے فرمایا انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، وہ ملک شام اور عراق کے بیچ ایک راستے سے نکلے گا۔ ملک شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ سے، ایک راستے سے وہ نکلے گا، جس کو آج کے جغرافیائی جگہ میں برموڈا کہا جاتا ہے۔ ایک جزیرہ ہے ان دونوں کے بیچ میں، جزیرہ برموڈا، اسی جزیرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ دجال قید ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے ٹنوٹن سامان لدے ہوئے جہاز اس جزیرے کے پاس سے گزرتے ہیں، اور جب جزیرہ برموڈا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جہاز ساز و سامان پورے افراد کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا آج تک ان لوگوں کو برآمد کرنے میں ناکام ہے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ دجال اسی جگہ پر قید ہے، چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ وہ پیدا ہے اور ایک جزیرے میں قید ہے، تو شاید وہی جزیرہ ہے، اور ان بڑی بڑی دنیا کے ساز و سامان، جہاز اور مسافروں اور سامان کو وہی دجال اور اس کے چیلے شاید اس کو اندر کھینچ لیتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، تو وہیں سے دجال ظاہر ہوگا۔ فعاث یمینا و شمالا، اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، یعنی یہاں صرف یمین اور شمال کا تذکرہ ہے، روایتوں میں مشرق اور مغرب کا بھی، یعنی پوری دنیا کے اندر اس کا آتنک اور اس کا فساد پہنچے گا، کوئی حصہ بھی اس کے فساد سے خالی نہیں رہے گا۔ فرماتے یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندوں، جب اس حال، اس زمانے کو اگر تم پا لینا، اس زمانے اگر تمہارے سامنے آ جائے، فاثبتوا، تو تم دین پر ثابت قدم رہنا، اس کی ظاہری شعبدہ آبادیوں پر چلے مت آنا۔ اور ثابت قدمی کیسے ہوگی؟ آپ نے پہلے مقدمے کے طور پر نسخہ بتلا دیا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عزیر نواز فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وما لبثہ فی الارض، وہ زمین میں کتنے دن ٹھہرے گا، وہ کب تک رہے گا، کتنی اس کی مدت ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن، صرف 40 دن رہے گا اور اسی میں پوری دنیا کو تباہ بالا کر دے گا۔ یوم کسنۃ، اس کا پہلا جو دن ہوگا، 40 دن میں سے پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی دن کو بہت لمبا کر دیا جائے گا، 1 سال کے برابر۔ ویوم کشہر، اور دوسرا دن 1 مہینے برابر ہوگا۔ ویوم کجمعۃ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ وسائر ایامہ کایامکم، باقی 37 دن ایسے ہی نارمل جو دن رات ہمارے ساتھ گزر رہا ہے ویسے ہی نارمل دن کی طرح ہوگا۔ قلنا یا رسول اللہ فذلک الیوم الذی کسنۃ، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول، وہ دن، اس کا پہلا دن جو 1 سال کی طرح ہوگا، 1 سال کے برابر، ایکفینا فیہ صلاۃ یوم، تو کیا ہمارے لیے اس دن 1 دن کی 5 وقت کی نماز کافی ہو جائے گی؟ قال، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا پہلا دن دجال کا جو 1 سال کے برابر ہوگا، 5 نماز کافی نہیں ہوگی، بلکہ کہتے اقدروا لہ قدرہ، اس کا تم لوگ اندازہ لگاؤ گے، اور اندازہ لگا کر 1 سال میں جتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے اتنی مرتبہ نماز پڑھی جائے گی، اتنی ہی ظہر، اتنی ہی فجر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی صرف 5 وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، 5 وقت کی نمازیں 1 سال میں ملا کر جتنی بار ہوتی ہیں اتنی ہی پڑھی جائے گی، ایک اندازہ لگا کر۔ یہاں اب یہ 24 گھنٹے کے دن کے برابر 1 دن پورا ہوا، اب ظہر، اب مغرب، اس طریقے سے اندازہ لگایا جائے۔ اگر امریکہ اور فرانس دجال تھے تو دنیا میں کیا یہ وقت آیا؟ ہمارے اور سامنے وقت آیا ہے کہ ہم نے 1 دن کے اندر ایسا لمبا دن دراز کر دیا گیا جو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو، اور اس 1 دن میں ہم نے 1 سال کی نماز پڑھی ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ابھی وقت نہیں آیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ دجال کوئی ملک ہے، کوئی سسٹم ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ سب گمراہ کن باتیں ہیں۔ ابھی دجال قید ہے، جب اس کا وقت آئے گا وہ نکلے گا اور ان ساری علامتوں کا پھر ظہور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے دن کا جو سال کے برابر ہوگا اندازہ لگاؤ گے، کس وقت میں کون سی نماز کا وقت بیٹھ رہا ہے، اسی اندازے کے مطابق 1 سال کی نماز پڑھی جائے گی۔
قلنا یا رسول اللہ وما اسراعہ فی الارض، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زمین میں اس کے چلنے کی رفتار کیا ہوگی، کتنا تیز چلے گا کہ پورے 40 دن کے اندر پورے عالم کو کور کر لے گا؟ قال کالغیث استدبرتہ الریح، آپ نے فرمایا کہ اس کی رفتار اس بادل کی طرح ہوگی جس کے ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے، بادل کے ساتھ تیز ہوا چل رہی ہو تو بادل کتنا تیز بھاگتا ہے۔ فرمایا کہ اسی تیز ہوا کے آگے جو بادل ہوتا ہے پھر جو اس کی رفتار ہوتی ہے اسی طرح تیز رفتار دجال کی ہوگی۔ فیأتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ، چنانچہ پہلے دجال کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا، فیؤمنون بہ، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فیأمر السماء فتمطر، پھر دجال آسمان کو حکم کرے گا بادل ہو کے برسو، چنانچہ بارش ہونے لگی۔ والارض فتنبت، اور زمین کو حکم کرے گا کہ ہریالی ہوگا، تو زمین خوب ہریالی اگائے گی کہ اس سے پہلے اب تک زمین نے ایسی ہریالی نہیں اگائی ہوگی۔ فتروح علیہم صارحتہم، پھر ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ صبح کو چرنے کے لیے نکلنے والے جانور شام کو جب واپس آئیں گے، اتنی ہریالی ہوگی صبح میں اس زمانے میں اس قوم کے جانور جو اس پر ایمان لائے ہوں گے دجال پر، چر کے جب واپس آئیں گے تو اطول ما کان ذرن، ان کے کوہان بہت لمبے لمبے ہو جائیں گے، پیچھے کا حصہ موٹا جو ہوتا ہے کوہان بلند ہو جائیں گے۔ وَأَصْبَغُوا ضُرُوعًا، اور ان کے تھن بالکل دودھ سے بھر جائیں گے۔ وَأَمَدُّهُمْ خَوَاصِرًا، اور ان کی پیٹ اور کوکھیں خوب نکل جائیں گی، یعنی ایک ہی دن کے اندر اتنی ہریالی ہوگی کہ جانور جب دن بھر چر کے شام کو مالک کے پاس واپس ہو جائیں گے تو ان کا حلیہ بدلا ہوگا، نہایت ہی تندرست اور موٹے اور فربا ہو جائیں گے۔ اگر وہ دودھ والے جانور ہیں تو ان کا تھن دودھوں سے بالکل بھر جائے گا، ایسی فراوانی ہوگی۔ یہ دجال اپنی طلسماتی قوت سے یہ سب دکھلائے گا، ان جھوٹے لوگوں کا اور ایمان بڑھے گا کہ ہاں واقعی یہ خدا ہے جس نے کل کے قحط کی اور مصیبت کو پتلے اور سوکھے جانوروں کو اس طرح اچانک ایسا تندرست اور فربا بنا دیا۔ ثم یاتی القوم فیدعوہم، پھر دوسرے کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو خدائی کی دعوت دے گا۔ فیردون علیہ قولہ، وہ ایمان والے ہوں گے، وہ دجال کی بات کو رد کر دیں گے، نہیں قبول کریں گے۔ فینصرف عنہم، دجال ان کی طرف سے واپس چلا جائے گا، لیکن کیا کرے گا؟ فیصبحون ممحلین، پھر وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال اپنی خدائی طاقت سے، توانائی سے وہ ان کے خوراک غذا وغیرہ سب کو تباہ کر دے گا انکار کرنے کی وجہ سے، اور سب قحط میں بھوکمری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی مال باقی نہیں بچے گا۔ ایمان والے جو ہوں گے، جو دجال کو انکار کرنے والے ہوں گے، وہ ایسے بھوکمری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ، پھر ایک وہ ویران جگہ میں گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا، اور اس جگہ کو مخاطب کر کے کہے گا، اخرجی کنوزتی، اپنے خزانوں کو باہر کرو۔ چنانچہ زمین میں جتنے خزانے چھپے ہوں گے، جواہرات وغیرہ اور پیداوار وغیرہ سب باہر نکل آئیں گے۔ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعْصِيبِ النَّحْلِ، پھر وہ خزانے دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے شہد کے مکھی کے سردار کی طرح۔ جیسے شہد کی مکھی جب چلتی ہے تو اپنے سردار کے پیچھے بالکل تابع ہو کر چپک کر ساتھ میں چلتی ہے، ذرا سا ٹس سے بس ادھر نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی وہ خزانے دجال جہاں جہاں جائے گا اس کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ ثم يدعو رجلا ممتلیا شبابا، پھر دجال ایک شخص کو بلائے گا جو نہایت روشن چہرے والا اور جوان ہوگا، انتہائی مکمل جوان ایک شخص کو بلائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ان کو بلائے گا۔ فیضربہ بالسیف، ان کو تلوار مارے گا۔ فیقطع جزلتین، اور ان کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ رمیۃ الغرض، نشانے کے تیر مارنے کی طرح دو ٹکڑے مارے گا اور دونوں ٹکڑے دور چھٹک کر جائیں گے۔ جیسے کسی دور جگہ پر تیر کا کوئی نشانہ لگایا جاتا ہے، ایسے ہی ایک نشانے پر جا کر دونوں دھڑ اس کی گرے گی۔ ثم یدعوہ، پھر دجال اس شخص کو بلائے گا۔ فیقبل، پھر وہ دونوں دھڑ جڑ کر زندہ ہو کر وہ آئے گا۔ ویتحلل وجہہ یضحک، اس حال میں اس کا چہرہ نہایت چمکتا ہوا ہوگا اور وہ مسکرا رہا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے آئے گا۔ یہاں ایک نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے
کہ کیا اب تجھے یقین ہو گیا کہ میں ہی خدا ہوں؟ تو وہ شخص انکار کرے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو خدا نہیں ہے۔ فبینما ہوا کذالک، تو کہہ رہے ہیں کہ دجال کا معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ دفعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، چنانچہ وہ دمشق کے مشرقی جانب، جامع دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید منارے سے اتریں گے۔ بین محسودتین، دو زرد رنگ کے کپڑے میں ملبوس ہوں گے۔ واضعا کفی علی اجنحۃ ملکین، اپنی ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اذا قطع راسہ قطرہ، جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے، بال سے پانی کرے چاندی کے موتیوں کی طرح پانی گرے گا، چمکتا ہوا، بالکل چھوٹا چھوٹا پانی کی طرح جھڑے گا، اس طرح گویا کہ کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو اور سر بھیگا ہوا ہو۔ تو اس کیفیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسہ الا مات، لہذا جو بھی کافر ان کی سانس کی بو پائے گا وہ مر جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کافروں کو اس کی سانس، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے اور نہ مرے۔ تو جس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام جب سانس باہر نکالیں گے، ہر آدمی اندر سانس لیتا ہے باہر نکالتا ہے، تو جب وہ باہر سانس نکالیں گے تو جس کافر سے وہ سانس ٹچ کرے گی وہ مر جائے گا۔ ینتہی حیث ینتہی طرفہ ونفسہ ینتہی حیث ینتہی طرفہ، اور آپ کی سانس جب باہر نکالیں گے اتنی دور پہنچے گی جتنی دور آپ کی نگاہ پہنچے گی۔ انسان تاکتا ہے تو اس کی نگاہ جتنی دور پہنچتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جتنی دور پہنچے گی اتنی ہی دور سانس پہنچے گی۔ یعنی کہ پاس میں کوئی کافر کھڑا ہے تو اسی کو سانس لگے گی، وہی مر جائے۔ تاحد نگاہ بھی کوئی کافر کھڑا ہے تو عیسیٰ کی سانس پہنچے گی، اس کو لگے گی اور وہ مر جائے گا۔ آج شکیل بن حنیف جو جھوٹا مسیحیت کا دعوے دار ہے، اس کی سانس کتنی دور جا رہی ہے؟ ذرا کوئی اس کو ماننے والا پوچھے، اس کی سانس سے اب تک کتنے کافر مرے؟ عیسیٰ برحق جو ہے ان کی یہ صفت ہوگی کہ جب وہ سانس باہر نکالیں گے تو تا حد نگاہ پہنچے گی، اور جس کافر کو پہنچے گی وہ مرتا چلا جائے گا۔ فیطلبہ، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ ثم یدرکہ بباب لد، اور اس کو باب لد کے اوپر پائیں گے۔ اسرائیل جو آج ایک ناجائز ملک بنا ہوا ہے، فلسطین کا ایک حصہ ہے، تو فلسطین کا حصہ اسرائیل جو یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اس کا جو صدر مقام ہے تل ابیب، ایک طرح سے ان کا دارالسلطنت ہے، وہیں ایک جگہ ہے باب لد، جہاں آج کے یہودیوں نے ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے۔ وہاں ایک جہاز ہے دجال کی سیفٹی کے لیے، کہ دجال کے بھاگ کر عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں آئے گا تو اس ایئرپورٹ پر ہم اس جہاز پر سوار کر کے ان کو لے کر بھاگ جائیں گے۔ تو یہودی بھی اپنے اس مسیح ضلالت دجال کے انتظار میں ہیں اور اس کی حفاظت کے وہ انتظامات کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہوگا نہیں۔ وہ جہاز پہ سوار نہیں ہو پائیں گے، باب لد کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل وہیں کر دیں، اگرچہ وہ اپنی یہودی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ بنانے، وہ ایئرپورٹ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایئرپورٹ بن گیا ہو تو وہاں سے جو جہاں چاہے آ رہا ہو، جا رہا ہو، فلائٹیں اڑ گئی ہو، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اسی دجال کے لیے یہودیوں نے مخصوص بنایا ہے، جہاز وہاز سب تیار ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام دوڑائیں گے اور یہاں تک آئیں گے تو ہم لوگ ان کو سوار کر کے لے کر بھاگ جائیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس اس کو پکڑ لیں گے، فیقتلہ، اور اس کو قتل کر دیں گے۔ ثم یأتی عیسیٰ قوم قد عصمہ اللہ منہ فیمسح عن وجوہہم ویحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچا رکھا تھا، جن کو بھی جو دجال کا انکار کر دیے تھے، دجال کے فتنے سے بچے تھے۔ دجال جب قتل کر دیں گے تو ایسے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے اپنے ہاتھ سے گرد و غبار کو صاف کریں گے اور جنت میں ان کو بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہے اور محمد رسول اللہ کے دین و ایمان پر ثابت قدم رہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے جنت میں اونچے مقامات کی خوشخبری
وہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سنائی جائے گی۔ آگے پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، روایت ابھی باقی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے اپنی امان میں رکھے اور جھوٹے دعویداروں سے اور بدعقیدگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ حدیث رسول سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ جس عقیدے کے پس منظر میں یہ روایت پڑھی اور سنی جا رہی، یا اللہ اس عقیدے کو، ہمارے اس عقیدے کو یا اللہ محفوظ فرما، اس عقیدے کے تعلق سے شک و شبہ سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے، باطل پرستوں کی تشکیک سے یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، دین و ایمان پر قائم دائم فرما، فتنہ دجال سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت کرنے والی نبوی ہدایات کو ہم سب کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا